السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمتوں کے سائے میں خوش اور آباد ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کافی ساری رمضان کے حوالے سے کچھ تیاری کر لی جائے، تاکہ رمضان میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت بچایا جا سکے اور اللہ کی یاد میں گزار لیں وہ وقت۔ تو اسی سلسلے میں بھی کچھ مصروف تھی اور آج مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا، تو میں نے سوچا کہ آج اپنی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں۔ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن بریانی۔ بریانی بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں، ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے لی ہے، آدھا کلو میں نے چکن لی ہے، اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اور اس کی میں نے نارمل سی بوٹیاں بنا لی تھیں، اور آدھا کلو کے قریب ہی میں نے لیے ہیں چاولوں کو بھی میں نے اچھے سے 4-5 دفعہ پانی ڈال کے ان کو اچھے سے میں نے مل کے واش کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاولوں میں بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو اچھی طرح دھونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں نے 2 گلاس کے قریب پانی ڈال کے اس کو بھی میں نے چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپائسز میں مجھے چاہیے، یہاں میں نے لیا ہے 2 کھانے کے چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے نمک، 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ، یہ 3 عدد میں نے لیے ہیں دال چینی کے۔ اس کے علاوہ ½ ٹی اسپون میں نے لی ہے ہلدی، اور یہ ½ ٹی اسپون میں نے لی ہیں کالی مرچیں، اور ½ ٹی اسپون میں نے لیا ہے زیرہ۔ میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 کپ کے قریب آئل، اس میں پیاز شامل کر دوں گی۔ پیاز جب ہماری براؤن ہو جائے گی اچھے سے، تو پھر ہم اس میں دوسری چیزیں شامل کریں گے۔ پیاز جب براؤن ہو جائے تو اس میں جب ہم چکن کو شامل کرتے ہیں، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے، ہمک ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ہلکا سا میں نے فرائی کرنے کے بعد اس میں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دینا ہے، اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ بنتا ہے۔ اب اس میں شامل کر دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ، باقی کے مسالے ہم کچھ دیر بعد شامل کریں گے۔ اس میں نے لہسن اور ادرک کو شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو میں نے 5 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے، اور باقی کے مسالے پھر ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ لہسن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے چکن کے ساتھ۔ اب اس میں باقی کے تمام مسالے شامل کر دوں گی، ان کو بھی ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا زبردست سا ایک کلر آ چکا ہے۔ اب اس کو مزید 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں پانی شامل کر دوں گی۔ چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے، اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کلو کے قریب پانی، اور اسی سٹیج پہ میں نے نمک بھی چیک کر لینا ہے۔ چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے، اور میں نے اس میں تقریباً 2 گلاس کے قریب پانی شامل کر دیا ہے، کیونکہ میرے چاول پہلے سے بھیگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے ابھی پانی ڈالا ہے۔ اس کے بعد میں چیک کروں گی کہ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں مزید پانی اس میں ایڈ کر دوں گی، اور نمک بھی میں نے اسی سٹیج پہ چیک کر لینا ہے۔ جی تو نمک بھی ہمارا بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس میں تقریباً آدھا گلاس میں نے اور پانی کا ایڈ کیا تھا۔ اب اس میں چاول شامل کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو میں نے 10 منٹ کے لیے ڈھانپ کے پکا لینا ہے۔ جی تو چاولوں کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں نے ہلکے سے ہاتھوں سے ہلا کے اس کو میں نے دم پہ لگا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا دم مکمل ہو چکا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے چاول تیار ہو چکے ہیں، گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ اس سے میں نے رائتہ میں نے بنا دیا، اور ساتھ میں سلاد کے ساتھ آپ اس کو سرو کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔